سر ماضی میں بھی ہم یہ باتیں سنتے آئے کہ بیٹھنا چاہیے، میثاق معیشت ہونی چاہیے، پی ڈی ایم نے بھی اس کا ذکر کیا، 2018 میں بھی یہ بات سامنے آئی اور اب ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے، تو کیا لگتا ہے ہو پائے گی یہ بات یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ بے شمار دفعہ یہ کوشش ہوئی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے راستہ کوئی نکالا جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جب وہ اپوزیشن میں تھے خان صاحب کے دور میں بھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئیے میثاق جمہوریت کر لیتے ہیں، میثاق معیشت کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی بات دہرائی تھی آصف زرداری صاحب نے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، پھر اس کے بعد یہی بات دہرائی گئی تھی جب بلاول بھٹو صاحب نے یہ سب کچھ کہا، اور پھر نواز شریف اور طلال چودھری اور رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، یہ سب کہتے رہے ہیں کہ جی آئیے بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن جو مہاتما خان صاحب ہیں وہ ہمیشہ سے بات چیت کے حوالے سے ڈینائل موڈ میں رہے ہیں، اور ڈینائل موڈ بھی ایسا کہ وہ جو ان کو پیشکش کرتے تھے ان کو وہ کہتے تھے یہ چور ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا، ان سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ بات تو طے ہو گئی کہ ان کی انا جو ہے وہ ہمیشہ ان کے آڑے آئی ہے، اور مذاکرات سیاستدانوں سے کرنے کی انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے نہیں کرنے، کر لو جو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ رویہ سیاسی تو نہیں ہے، اب اس کی بہت ساری وجوہات جو ہے وہ ہم ریکال کر لیتے ہیں۔ اصل میں 2011 کے بعد سے بانی پی ٹی آئی نے کبھی کسی سیاسی لیڈر سے، کسی سیاسی جماعت سے بات چیت کرنے کی نہ خواہش کی، نہ عملی طور پر کی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف مذاکرات کرنا چاہتے ہیں فوجی قیادت سے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو امپائرز کی انگلی کھڑی ہو جائے گی سے شروع کریں اگر آپ بات، تو پھر جتنی دفعہ بھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ انہوں نے فوجی قیادت کے ساتھ کی ہے۔ میں اس کی ایک آپ کو ٹھوس مثال دیتا ہوں۔ جب عاصم منیر تمام تر پی ٹی آئی کی کوششوں کے باوجود آرمی چیف بن گئے، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو لانگ مارچ ہو رہا تھا جو وزیر آباد میں ان کے اوپر فائرنگ کے بعد ختم کر دیا گیا، اس کا مقصد بھی ان کی آرمی چیف بننا روکنا تھا۔ اب اس کے بارے میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن جب وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے دوسرا پلٹا کھایا اور کوشش کی کہ آرمی چیف سے ان کی بات چیت ہو جائے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب پریزیڈنٹ عارف الوی جو اس وقت تھے، جو اب سابق صدر ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹیلی فون پر مبارکباد دی جناب عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بننے پر۔ جب انہوں نے مبارکباد قبول کر لی، یعنی وصول کر لی، تو پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی مہاتما خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آپ کی ان سے بات کراتا ہوں۔ جی، تو اس کے اوپر جناب عاصم صاحب نے کہا کہ میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں، لہٰذا مجھے سیاستدانوں سے بات چیت کرنے کا کوئی نہ حق ہے اور نہ میری یہ خواہش ہے۔ تو میرے خیال سے اس دن پہلا اور آخری پیغام دے دیا گیا تھا ایٹ لیسٹ فرام جنرل عاصم منیر کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، انہوں نے اگر نہیں سمجھا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کو بدقسمتی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، anyway، اب جو صورتحال یہ ہے، وہ جیل میں بیٹھ کے مہاتما خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ دو کام کر رہے ہیں۔ کیا؟ ایک تو شرنگیزی پھیل رہی ہے، وہ جوڑ انتشار توڑ بھی کر رہے خان، ہیں۔ کوئی انتشار خان کہہ لے اس کو، کوئی اس کو شرنگیزی کہہ لے، جو مرضی نام دے لیں، اور وہ تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ چین سے میں نے نہیں بیٹھنے دینا۔ اگر آپ کو یاد ہو 8 فروری کے انتخابات کے بعد انہوں نے کہا تھا نہ ہم پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ ہم حکومت کو مانتے ہیں، نہ ہم یہ نظام چلنے دیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور بھی عمر ایوب کے ڈیمانڈز بھی آپ دیکھ لیں، ان کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے، ان تک بھی آئیں گے۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ وہ اب گنڈا پور کے ذریعے جو ان کے بہترین ٹول اس وقت بنے ہوئے ہیں، وہ ایسی درفنتنیاں چھڑوا رہے ہیں ان سے، وہ ایسے بیانات دلوا رہے ہیں ان سے۔ آپ سنیے، سوچئے، کبھی آپ نے اپنی ہوش میں، آپ کی ہوش میں کئی حکومتیں بنی اور گئی ٹوٹی ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ کسی صوبے کا چیف منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ میں ملک میں اندھیرے پھیلا دوں گا، میں بجلی بند کر دوں گا، سڑکوں پر نکل آئیں گے بٹن لوگ، دباؤں گا تو یہ ہو جائے گا، میں گورنر کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، گورنر کا میں دانا پانی بند کر دوں گا، میں اس کی گاڑیوں کا پٹرول نہیں دوں گا؟ یہ اس قسم کی بے معنی غیر سیاسی گفتگو کبھی آپ نے پہلے سنی ہے؟ نہیں سنی۔ میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو کبھی کسی چیف منسٹر نے نہیں کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ہفتے میں 2 بار جا کے ان کو جیل سے ملتے ہیں، نئی ہدایات لے کے وہ باہر آتے ہیں اور پھر نئی درفنتنیاں چھوڑتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی کوئی نہ قدغن ہے نہ کوئی کچھ ہے۔ کبھی تو وہ بیٹھ کے اندر خانے حکومت کو اور فوجی قیادت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تو خادم ہوں جناب، میں تو حاضر ہوں، لیکن وہ تھوڑا بہت مجھے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جیل میں کرنا پڑتا ہے، تو آپ ذرا آنکھ بند کر لیا کریں اس سے۔ اور باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا
یعنی وفادار ثابت کرنے کے چکر میں جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک بات یہاں اور کہنا بہت ضروری ہے کہ کوشش بہت کی، سابقہ جرنیلوں نے بھی کوشش کی، یا وہ لوگ جو دونوں طرف سے ہمدردی رکھتے تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ فوجی قیادت کو قائل کیا جائے اس بات پہ کہ وہ بات چیت کر لیں خان صاحب سے۔ جن جنرلوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ان میں نعیم لودھی صاحب واز دا لاسٹ اینٹرنٹ، اور ان سب نے بڑی دیر تک سر پٹخا ہے جا کے جی ایچ کیو میں، ٹکرا کے سر وہ تھک گئے ہیں اب، لیکن فوجی قیادت کسی صورت پر بھی ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن اگر آپ کو میں تھوڑا سا ریکال کروں تو آرمی چیف کے عہدے کا حلف لینے کے بعد سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وی آر ناؤ اے پولیٹیکل مین، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں اور ہم سیاست میں نہیں آئیں گے۔ الزامات بے پناہ ہیں، ابھی بھی کہا جا رہا ہے بہت اطراف سے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں، خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے، لیکن اندیا انہوں نے دے دیا تھا کہ جناب ہم سیاست سے پرے ہیں۔ اب کرنا کیا پڑے گا؟ میرے خیال سے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی رویہ اپنانا پڑے گا۔ یہ آپ زیادہ دیر تک اس ڈینائل موڈ میں نہیں رہ سکتے، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، ڈینائل موڈ سے آپ کو بالآخر نکلنا پڑے گا۔ سیاسی رویہ اپنانے کے لیے آپ کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر بیٹھی ہوئی سیاسی قیادت سے گفتگو تو کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے علاوہ سیاسی راستہ ہے نہیں کوئی اور۔ پھر یہ کہ آپ کو کچھ سی بی ایم بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے کیا ہوتا ہے سر؟ سی بی ایم از کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، ٹھیک ہے، یعنی اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے۔ فوجی قیادت آپ سے نالا ہے، آپ کو کچھ ایسا جیسچرز دینے پڑیں گے کہ وہ سمجھیں کہ یہ اب بہتر ہو گئی صورتحال۔ اسی طرح سیاسی جماعتیں جنہیں آپ چور، ڈاکو، ڈکیت، چھوڑوں گا نہیں، جیلوں میں ڈال دوں کہتے رہے ہیں۔ عدلیہ نے بھی تو کتنی بار کہا مذاکرات کر لیں، آ رہے ہیں بھائی، وہاں بھی آ رہا ہوں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کچھ ایسے جیسچرز دیں کہ سیاستدان، فوجی قیادت اور عدلیہ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ آپ واقعتاً بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعتاً ان مسائل کا کوئی سیاسی حل چاہتے ہیں، لیکن ایسا جو ہے وہ اب تک نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے خیال سے اب پی ٹی آئی کو یہ ادراک ہو جانا چاہیے کہ ملک میں حالات کے اعتبار سے بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں۔ انٹرنیشنل ارینا میں جہاں آئسولیشن کی کیفیت تھی وہ بہتر ہوئی ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو ہماری کٹی تھی وہ بہتر ہوئی ہے، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تاریخ رقم کر رہی ہے ایک نہیں، اس وقت وہ دنیا بھر کی نمبر 1 سٹاک ایکسچینج ہے، اس لیے کہ وہ بیریئر کراس کر گئی ہوئی ہے جو الٹیمیٹ گول ہوتا ہے کسی بھی اس کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیمار اداروں کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ تیز ہوا ہے۔ اصل میں جو بات سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال سے حکومت اور فوجی قیادت مل کے ایس آئی ایف سی کے تحت ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں اور یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ غیر ملکی اور اندرونی سرمایہ کاری بھی ہو، جو بیمار ادارے ہیں ان کی نجکاری کا عمل تیز ہو۔ یہ سب کچھ اب نوشتہ دیوار ہے، میرے خیال سے یہ پڑھ لینا چاہیے کہ صورتحال اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے تو آپ کے پھر آپشنز اور کم پڑ جاتے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے سیاسی راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ سر ایس آئی ایف سی کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ ایس آئی ایف سی کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے ایف آئی ایف سی کو لیڈ تو پرائم منسٹر ہی کر رہا ہے، لیکن اس میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت فوجی قیادت بھی آن بورڈ ہے۔ یہی میں چاہتی تھی سننا آپ سے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھ سے یہ کلمہ ہے، لیکن پھر مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ یہ وہی فوجی قیادت ہے نا جس کے بارے میں حضرت صاحب نے 4 سال اقتدار میں وزیر اعظم رہنے کے بعد یہ کہا تھا کہ ملک تو جنرل باجوہ اور جنرل فیضم ہی چلا رہے تھے، میں تو ڈمی تھا، میں تو بیٹھ کے تماشا دیکھتا تھا۔ تو اس وقت کیا خوبی تھی ان میں جو آج کے لوگوں میں نہیں ہے؟ اگر یہ ہم مدعا مان لیں جو وہ کہہ رہے ہیں یا جو مجھ سے آپ کہلوانا چاہتی تھی، تو اس کے جواب میں یہ جواب غزل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا۔ جو ایک پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں نا پلس، پولیٹیکل پلس یہ کہتی ہے کہ وہ باہر آئیں گے، دھرنوں کی سیاست پھر شروع ہوگی، احتجاجی مارچز پھر ہوں گے، اسلام آباد پہ پھر چڑھ دوڑا جائے گا۔ 2 دفعہ پہلے کوشش ہو چکی ہے، آپ کے سامنے ہے نا، کوئی ہوا میں تو باتیں نہیں ہیں۔ باہر کتنی دیر دھرنا لگائے رکھا، شہر کو جس طرح آگ لگائی تھی وہ بھی آپ کے سامنے، یہ ساری سب چیزیں جو ہیں ویڈیوز کے اوپر موجود ہیں۔ کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ آپ کو یاد ہوگا حکومت نے بھی اور فوجی قیادت نے بھی کہا تھا کہ یہ عمل اب دہرانے نہیں دیا جائے گا، لہٰذا جب بھی کبھی وہ جلسے کی بات کرتے ہیں دفعہ 44 لگ جاتی ہے آپ کے سامنے، سیکشن 144۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ ابھی تو وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اس لیے کہ جیل میں ہیں، وہیں عدالتیں لگ رہی ہیں،
وہ اگر باہر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو جیل میں لے جانے کی جسارت عدالتوں میں لے جانے کی جسارت کون کرے گا، یہ سوچنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو لاہور ہائی کورٹ بھی گئے تھے وہ پیشی کے لیے، کیا ہوا تھا، جوڈیشل کمپلیکس میں گئے تھے پیشی میں، کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ میں کیا ہوا تھا، یاد ہے نا سب کچھ ہی آپ کو. تو یہی سب کچھ پھر دوبارہ ہوگا. یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ باہر آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. خیر کہتے تو یہ وہ خود بھی تھے کہ اگر آپ مجھے یہاں بلائیں گے تو یہ سب دوبارہ ہوگا. آپ کو تو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ 2-3 جو نئی چیزیں کی ہیں پی ٹی آئی نے. ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے عدالتوں کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے گئے ہیں، اس کی مثالیں دینے میں بیٹھوں گا تو درجنوں فیصلے ہیں. کبھی نہیں ہوا پاکستان کی کسی عدالت میں کہ ایک مقدمے میں آپ ضمانت لینے جائیں اور 45 مقدموں میں آپ کی ضمانتیں ہو جائیں. یہ سب کچھ جیسے ہوا وہ میرے خیال سے میری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان وی آر ناٹ اگینسٹ کہ جی آپ جو بانی پی ٹی آئی ان کو جیل میں رکھیں. ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی مقدمات ہیں غلط ہیں تو اڑا دیں، صحیح ہیں تو پھر کھل کے اس کے فیصلے کریں. یہ جو پینڈنسی چل رہی ہے نا اتنی دیر سے، اگر آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ چونکہ جیل میں رکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ کوئی نہ کوئی نیا کیس بنا کے تیار رکھتے ہیں. انتقامی سیاست اس کا نام دیا جاتا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.